جب یہ محسوس ہوتا تھا کہ دشمن کے خلاف اب ڈٹ جانا ممکن نہیں رہا اور یہاں سے نکلنے کا واحد باعزت راستہ صرف موت کا ہی نظر آتا تھا، تب تمام خواتین مل کر اجتماعی طور پر خود سوزی کرتی تھیں۔ خواتین کا یہ خود سوزی کا عمل تاریخ میں جوہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جوہر کا لفظ سنسکرت کے جت و گرہ سے جڑا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے لوگوں کو جلانے کے لیے آتش گیر مواد سے پلستر شدہ مکان۔ راجپوت خواتین کا کسی حملہ آور فوج کے ہاتھوں گرفتاری، غلامی اور عصمت دری سے بچنے کے لیے اپنے بچوں سمیت خود سوزی کرنے کا یہ عمل کب اور کیسے شروع ہوا؟ یہ رواج تاریخی طور پر ہندوستان کے شمالی مغربی علاقوں میں دیکھا گیا تھا۔ ریکارڈ شدہ تاریخ میں سب سے مشہور جوہر راجستھان میں ہندو راجپوت سلطنتوں اور مخالف مسلم فوجوں کے درمیان جنگوں کے دوران رونما ہوئے تھے۔ برے صغیر کی تاریخ میں پہلی بار خود سوزی کا واقعہ دوسری صدی میں شمال مغربی ہندوستان کے اگلا سوئی قبیلے کے ذریعے پیش آیا، جب الیگزینڈر دی گریٹ کی فوج نے برے صغیر کے شمال مغربی ہندوستان کے لوگوں کو فتح کر کے غلام بنانا شروع کر دیا تھا۔ شہری شکست سے مایوس تھے۔ اگلا سوئی شہر کے تقریباً 20,000 مردوں، عورتوں اور بچوں نے قصبے کو آگ لگا کر خود کو آگ کے شعلوں میں جھونک دیا تھا۔ جوہر کا عمل مختلف ادواروں میں واقع ہوا ہے، جس کی ڈیٹیلز یہ ہیں۔ گیویلیئر کا جوہر۔ دہلی سلطنت کے شمس الدین التمش نے 1232 میں گیویلیئر پر حملہ کیا۔ اس وقت یہ علاقہ راجپوتوں کے کنٹرول میں تھا۔ راجپوت خواتین نے التمش کی فوج کے ہاتھوں گرفتاری، غلامی اور عصمت دری سے بچنے کے لیے جوہر کا ارتکاب کیا۔ رنتھمبور کا جوہر۔ سال 1301 میں دہلی سلطنت کے علاؤدین خلجی نے رنتھمبور قلعے کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کیا۔ جب ایک خاص شکست کا سامنا کرنا پڑا تو دفاع کرنے والے حکمران ہمیرا دیوا نے اپنی سپاہیوں کے ساتھ موت تک لڑنے کا فیصلہ کیا، اور اس دوران ہمیرا دیوا کی رانیوں، بیٹیوں اور دیگر رشتہ داروں نے جوہر میں خودکشی کر لی۔ چتور گڑھ کا پہلا جوہر۔ چتور گڑھ کا پہلا جوہر 1303 میں چتور قلعے کے محاصرے کے دوران ہوا تھا، جس میں رانی پدمنی مرکزی کردار تھیں۔ وہ اور دیگر راجپوت خواتین نے دہلی سلطنت کے علاؤدین خلجی کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچنے کے لیے جوہر کا ارتکاب کیا۔ چندیری کا جوہر۔ ہندو راجپوت بادشاہ مدنی رائے نے 16ویں صدی کے اوائل میں شمالی مدھیہ پردیش کے چندیری پر حکومت کی۔ اس نے مغل سلطنت کے بانی بابر کی فوج کے خلاف خانوا کی لڑائی میں رانا سنگا کی مدد کرنے کی کوشش کی، اور پھر جنوری 1528 میں بابر کی فوج نے اس کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ اس دوران چندیری قلعے کی عورتوں اور بچوں نے جوہر کا ارتکاب کیا۔ چتوڑ گڑھ کا دوسرا جوہر۔ رانا سنگا 1528 میں خانوا کی جنگ کے بعد انتقال کر گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد میواڑ اور چتوڑ اس کی بیوہ رانی کرناوتی کی زیر انتظام آ گئے۔ گجرات کے بہادر شاہ نے سلطنت کا محاصرہ کیا، اور رانی نے 8 مارچ 1535 کو 13,000 خواتین کے ساتھ جوہر کا ارتکاب کیا۔ چتوڑ کا تیسرا جوہر۔ مغل شہنشاہ اکبر کی فوج نے ستمبر 1567 میں چتوڑ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس کی فوج نے راجستھان میں چتوڑ گڑھ کے فتح کرنے کے بعد 1568 کے موسم بہار میں ہندو خواتین نے جوہر کا ارتکاب کیا۔ بندیل کھنڈ کا جوہر۔ اورنگزیب نے 3 فوجی بٹالین کے ساتھ دسمبر 1634 میں مدھیہ پردیش میں بندیل کھنڈ کا محاصرہ کیا۔ قلعہ گرتے ہی رہائشی خواتین نے جوہر کا ارتکاب کیا۔ دوستو، یہ تھے وہ ادوار جس میں جوہر کا ارتکاب کیا گیا تھا۔ آپ کو جوہر کے حوالے سے یہ ویڈیو کیسے لگی؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔